نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم افتخار نشائی صاحب کا جو جرمانہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج سلام پڑھ کے سنا کے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں. اسپیشل میں نے آن لائن اسی لیے بیچ میں ہی کہہ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے جرمانے ہوتے رہنے چاہیے ایک دوسرے کو جس میں یار کی بات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر اسم ربہ فصلی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے، اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہمیں شامل ہونے کا موقع مل گیا. اور یوں کہوں گا اللہ کریم کو رحم آ گیا اور اس کے حبیب کی عنایت کا صدقہ کہ ہمیں بخشش کی اور خیر پانے کا پھر ایک موقع میسر کر دیا. آج بالخصوص شان اولیاء، حقائق تصوف، آج دل کی بولیوں والا موسم ہے جس سے دل توانا ہوتے ہیں نا، دل کی بولیوں والا. 11ویں کا مہینہ رحمت للعالمین کے ذکر سے ہے. یہ جو 12ویں کا مہینہ جو ربیع الاول ہے، اور ربیع الثانی کا مہینہ ان کے لاڈلے بیٹے حضرت شیخ عبد القادر جیلی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے. تاجدار کائنات کا ذکر سارے زمانے کو رحمت بانٹتا ہے، اور حضور کے لاڈلے بیٹے کا ذکر ایمان والوں کے دل کو ان کے نانا سے اور نانا رب سے جوڑ دیتے ہیں. آج چونکہ ہمارے معاشرے میں مادیت اور مادیت کے ساتھ دلائل، اور دلائل بھی لاجیکل عقلی دلائل کے اوپر زیادہ زور ہے، اور مادیت کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہم لوگ روحانی قدروں سے، وہ عبادات کی ہوں، وہ اخلاقیات کی ہوں، وہ کردار کی ہوں، ان قدروں سے آہستہ آہستہ ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ظاہری علوم ہوتے ہیں اسی طرح باطنی علوم بھی ہوتے ہیں. اب آپ اس بات کو اگر میں عرض کرنا چاہوں، ہر مذہب میں اندر انر پیس، وہ بدھا کو لے لے، وہ ہندو مت کو لے لے، وہ کسی مذہب کو لیں، ہر مذہب کے اندر اندرونی سکون اور اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا، اپنے راستے اور واسطے سے
متصل رکھنا، یہ ساری چیزیں ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں. آپ اس کے لیے اب مختلف چینلز کو بھی آپ دیکھیں تو وہ اس پر نظر آتے ہیں. اسلام سے بڑھ کر باطن کو جلا بخشنے والا اور اندر کی صفائی اور تزکیہ کرنے والا دین اسلام اور آقا کی سیرت اور فرامین کے سوا کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ. اگر باقی صرف میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اصل میں اس کا تعلق حقیقت سے دور ہوگا. اگر کوئی صرف 100 داغوں میں سے بڑی کوشش کر کے ایک آدھا مٹا دے گا تو وہ سمجھے گا کہ کامیاب ہو گیا. جبکہ اسلام وہ ہے جس نے باطن کے اخلاص کے لیے کہیں توبہ کا دروازہ رکھا ہے، کہیں تزکیہ نفس کی صورت کے اندر اخلاص کا دروازہ رکھا ہے، کہیں پر تزکیہ نفوس اور باطن کی اصلاح کے لیے خلق مصطفیٰ کا دروازہ رکھا ہے. جو ان رستوں سے گزرتے جاتے ہیں پھر ان کو جو کچھ نصیب ہوتا ہے. اس کو اقبال کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ کون تھے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ کون تھے ان کی طرف کہ وہ اشارہ اپنی طرف ہے مگر کہہ انہوں رہے ہیں. فرماتے ہیں تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کہ پھر ان کی نظر ایسی ہو جاتی تھی، وہ صرف نظر کرتے تھے تو دل رب کی محبت میں کانپنا شروع ہو جاتے تھے. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے شاید تیرا جذب کلندرانہ، کہ تیرا وہ جذب کلندرانہ کھو گیا ہے. آج کے مضمون کے لیے یہ جو بڑی پیاری آیت مجھے نصیب ہوئی، قرآن کی ہر آیت ہی پیاری ہے ویسے، مگر آج اس پر نگاہ جم گئی میری. وہ سورہ العنکبوت ہے اور اس کی آیت نمبر 69. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا، وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، جد و جہد کی، کوشش کی، سٹرگل کی. اور اس جد و جہد کا محور، اب جہاد کی قسمیں ہیں، اس میں جہاد بالمال بھی شامل ہے کہ مال تھا تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، علم تھا تو جہاد بالعلم کی صورت میں اس سے لوگوں کے تاریکیوں کے چراغ ختم کرتے ہوئے نور علم کا چراغ جلایا، شعور کا چراغ جلایا. اگر قلم تھا تو چراغ علم، وہ جہاد بالقلم ہو گیا. جہاد میں ایک ایسا جہاد بھی ہے جس کو قرآن نے خود جہاد اکبر کہا ہے. اور جہاد اکبر کسے کہا؟ فرمایا جہاد بن نفس. یہ جو نفس کے ساتھ علائش لگی ہے، یہ نفس کی علائش کی اصلاح کا نام جہاد بن نفس ہے. اور اس کی حقیقت تاجدار کائنات کی بارگاہ سے ملتی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے ہیں، یعنی میدان جہاد سے کافروں سے لڑتے ہوئے واپس آ رہے ہیں. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تلوار سے جہاد لے کر جان مال ہتھیلی پہ رکھ کر وارنے ہم نکلے، یہ جہاد اصغر ہے؟ فرمایا وہ ایک لمحے کے لیے جو میں شرح کر رہا ہوں، وہ 1 سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا جہاد تھا. دشمن سے لڑے، ختم ہو گیا. اب جہاد اصغر سے جہاد اکبر، اس جہاد کی طرف چل رہے ہیں جس کا تعلق 24 گھنٹے شیطان کے حملے کو روکنا بھی ہے، اپنے نفس کی اصلاح بھی کرنی ہے، رحمان کے مطابق چلنا بھی ہے، اور مصطفیٰ کے رستے کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. اسی میں رزق حلال بھی کمانا ہے، اس میں بچے بھی پالنے ہیں، اس میں کاروبار بھی کرنا ہے، اس میں معاملات بھی کرنے ہیں.
روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے، عبادات بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، پھر بدخلقی بھی نہیں کرنی، گالی بھی نہیں نکالنی، غیبت بھی نہیں کرنی، چغلی بھی نہیں کرنی، کسی کے بارے میں فاسد سوچنا بھی نہیں، کسی کو اسلام سے نکالنا بھی نہیں، یہ ساری محبتیں کا اس سارے زور کے اوپر ہمہ وقت مصروف جدوجہد رہنا، کہا یہ جہاد اکبر ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا ہے۔ تو اولیاء وہ ہوتے ہیں، یہاں رب فرماتا ہے جو ایسے والذین جاہدوا، جو ایسی جہاد والے ہوتے ہیں، اور آگے مقصد بیان کیا کہ وہ جہاد کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے کہ ان کو کرامتیں مل جائیں، ان کی بلے بلے ہو جائے، پروڈکشن ہاؤس چلے کہ میرے پیر صاحب دم کرتے ہیں تو ایسے ایسے ہو جاتا ہے، ان کا تعویذ مشہور ہے، کیا اس لیے؟ رب نے کہا نہیں۔ قرآن کی آیت سنیں، رب فرماتا ہے جاہدوا فینا، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں بس ہمارے لیے، ہماری راہ میں، ہمارے رستے کے لیے، ان کا سب کچھ ہمارے لیے ہوتا ہے، وہ یہ سب کسی لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کرتے۔ فینا، رب کہتا ہے ان میں ہماری ملاقات کا شوق آ جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، ریاکاری، میں نے تو جب سے حدیث مقدسہ میں پڑھا میں تو اور ڈر گیا۔ ایک تو کوئی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ بھی آتا ہے کہ جو خطیب ہوگا اس کے خطاب کا بھی پوچھا جائے گا تو کہتا کیا تھا اور کر کیا رہا ہے۔ مجھے ابھی بھی میں شعر پڑھ رہا تھا تو مجھے پھر بابا بلے شاہ صاحب کا شعر یاد آ گیا، مجھے سمجھ آئی ہے۔ فرماتے ہیں وے بلیا اودیاں او جانے تو اپنی توڑ نبھائی جا، بھئی کوئی کیا کرتا ہے تو اس سے غرض نہ رکھ، تو یہ دیکھ تو نے کیا کرنا ہے، جواب تو نے اپنا دینا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، نظر رکھ اس پہ کہ کل کیا ہوگا، کل تیرا حساب اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کل کون سے حساب و کتاب کے رجسٹر لے کر مالک کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اور اس میں فینا، اب ریاکاری کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ریاکاری شرک اصغر ہے۔ شرک ہوتا ہے وہ اصغر، حضور نے سمجھانے کے لیے کہ یہ چھوٹا شرک ہے۔ اب شرک کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا تھا وہ بندوں کے لیے یا غیر اللہ کے لیے شروع کر دیا۔ میری بات آ رہی سمجھ؟ میں اس کی حدیث کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اس کی مثال کی وضاحت کو حضور نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جس کی جان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گئی ہوگی، شہید کا ٹائٹل ہوگا اس پر۔ رب کہے گا اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ وہ کہے گا مولا میں نے تیرے لیے جان دی۔ رب فرمائے گا نہیں، جان تو نے میرے رستے میں دی مگر دی میرے لیے نہیں، تیرے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تیری بہادری کے چرچے ہوں۔ اب رب سے زیادہ کون جانتا ہے کون کیا کس کے لیے کر رہا ہے؟ دوسرا، ایک سخی پیش ہوگا، پیسے لگانے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ رب کہے گا اس کو بھی جہنم میں پھینکو۔ وہ رب سے عرض کرے گا مولا میں نے تیری رضا کے لیے کہا نہیں، تو نے پیسہ اس لیے خرچ کیا لوگ تجھے سخی کہیں، میرے لیے نہیں کیا۔ تیسرا شخص، اللہ کریم ہم تیرے کسی بھی اس زاویے میں آنے والے نہ بنے، مالک ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا، ہم تیری کسی بھی پکڑ میں اگر تو نے پکڑ لیا۔ فرمایا وہ ایک عالم پیش کیا جائے گا،
رب کہے گا اسے بھی جہنم میں پھینکو، اور حدیث کے لفظ ہیں اس سے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے دوزخ میں پھینکا جانا، اور ایک ہے دوزخ میں اس سے آگ کو بھڑکایا جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ رب کہے گا اس تو نے یہ سب کچھ میرے لیے نہیں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم جانے، تیری بلے بلے ہو، تیری واہ واہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں رب فرماتا ہے قرآن میں ہی فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، وہ جو یہ ساری جد و جہد کرتے ہیں ہمارے لیے۔ رب ان کا ذکر کیسے فرماتا ہے سنیں، فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہتے تھے، کہاں ہے؟ اور پھر رب فرمائے گا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرماتا ہے وہ ان لوگوں کی سنگت میں بیٹھا رہے، ان لوگوں کی سنگت میں جمع رہے، ان لوگوں کی سنگت میں صبر سے بیٹھ۔ ہو سکتا ہے وہ چیز تیرے نفس کے خلاف ہو، صبر اس لیے کہہ رہا ہے نا رب، صبر کہتے ہی اسے نفس کے خلاف ہو مگر تیرے لیے بہتر ہو، تیرے لیے بہتر ہو۔ رب فرماتا ہے وہ اپنی سنگت ان سے جمائے رکھ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کس لیے؟ رب ان کی نیت بھی واضح کرتا ہے، فرماتا ہے یریدون وجہہ، یہ صرف اس کے دیدار کے طلبگار ہیں، یہ جو کرتے ہیں صرف مالک کے لیے کرتے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی رضا کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے۔ اور رب قرآن مجید فرقان حمید میں پھر ارشاد فرماتا ہے اور ان کا ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ارے میرے مصطفیٰ کے غلام تو وہ ہیں جو مجھ سے شدت کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، یعنی مجھ سے عشق کرتے ہیں۔ اور پھر رب فرماتا ہے ایسوں کے ساتھ کیا ہوگا، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس دن ان کے لیے تحفے ہوں گے، اور یوم یلقونہ سلام، حدیث میں آتا ہے جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے نا، اچانک اللہ کریم اپنی شان کے مطابق اچانک اپنا سارا پردہ کرم اٹھائے گا اور سارے حجاب اٹھا کر کہے گا السلام علیکم۔ وہ ایسے دیکھیں گے اور اللہ کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ ہائے 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 ہائے، تب سب کھوٹیاں کھری ہو جائیں گی، سب کھوٹیاں کھری ہو جائیں گی۔ جس دن اس نے ایسے کہا چل چل اس کو بھی گزار دو گزار دو گزار دو۔ اور اچھی صحبت کیا کرتی ہے، اچھی سنگت کیا کرتی ہے، اتنا ہی سمجھ لیں اصحاب کہف کا کتا بھی اگر ان کے دروازے پر بیٹھا رہے، ولیوں کی وجہ سے رب اسے خالی نہیں رہنے دیتا، تو جو ہو تاجدار کائنات کے ولیوں کی نسبت والا ہو ولی۔ آپ کو پتا ہے نا میں ولی کی تعریف قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں کرتا، میں جبوں کبوں والوں کی باتیں کم کرتا ہوں، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں 200 سال پہلے، 1400 سال پہلے، 1000 سال پہلے۔ کبھی بات آپ کو سناتا ہوں معروف کرخی کی، کبھی ابراہیم بن ادم کی، رابعہ بصری کی، حضور غوث پاک کی، حضور داتا علیہ رحمہ کی۔ میں اس سے نیچے نہیں آتا، آپ نے دیکھا میں وہ اصل والے جو آقا کے زمانے کے قریب تھے۔ تو رب فرماتا ہے فینا، جو ہمارے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں،
ہمارے لیے، اور جو ہمارے ہو گئے اور ہم ان کے ہو گئے. اور یہاں مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کچھ یاد آئیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سنیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ. میں اس کی مثال دیتا ہوں، پھر ترجمہ سناتا ہوں. آپ بھائی، ایک بندے نے کشتی کرنی ہے، کشتی کرنی ہے، مگر وہ تیاری نہیں کر رہا، اور وہ بیٹھا ہوا فارغ اوقات میں نہ محنت کر رہا ہے، نہ اپنی کثرت کر رہا ہے، نہ خوراک کی طرف توجہ دے رہا ہے. کشتی کر لے گا؟ اس کا کوئی ارادہ ہے کشتی کرنے کا؟ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص کو خبر ملی کہ دنگل ہونے والا ہے، اور اس نے تیاری شروع کر دی. ابھی سال پڑا ہوا ہے اور اس نے تیاری شروع کر دی، پتہ نہیں کب کوڑا کھل جائے اور میں نے لڑنا ہے. بس اس بات کو اپنے اوپر ہم لاتے ہیں. اب حدیث سنیں، فرماتا ہے اذا احب عبدی لقائی. حدیث قدسی ہے کہ حبیب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، جب کوئی بندہ پسند کرتا ہے، میرا بندہ، کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے، اللہ فرماتا احببت لقاءہ، میں بھی پسند کرتا ہوں اس سے ملاقات کروں. ہائے 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 ہائے. اب اس کے لیے والذین جاہدوا فینا کی پٹری پر آنا پڑے گا. اب اسے والذین جاہدوا فینا کی پٹری پر آنا پڑے گا. اپنے من کے جانور کو مارنا پڑے گا، مارنا پڑے گا. آسان نہیں ہے. فرمایا، اور پھر اگلی بات سنیں، یہ وہ پہلوان والی بات کو سمجھ کے اب اگلی پھر سنیں، یہ بہت بڑی بات ہے. فرمایا وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرَهْتُ لِقَاءَهُ. اور جو محنت نہیں کرتا، زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، خبر ہی کوئی نہیں، کب ملاقات ہو، کب بات ہو، کب معاملہ ہو، اسے خبر ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے، اور جسے اللہ سے ملاقات پسند نہیں، اللہ کہتا ہے مجھے بھی تم سے ملنا پسند نہیں. اور جسے وہ کہے کہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا، کیا بنے گا؟ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم، یہ میں فینا والوں کی شانیں بتا رہا ہوں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. آیت میں آتا ہے ان جیسے لوگ نہ ہو جانا جو کہتے تھے ہم اللہ کو بھول گئے. جو اللہ کو بھول جائے گا، حالانکہ اللہ بھولتا نہیں. اللہ فرماتا ہے میں ان کی جانوں کو اپنی رحمت سے ہی بلا دوں گا، میری رحمت بھی انہیں بلا دے گی. تو آج ہم اگر غور کریں کہ ہمارا زاویہ نظر اس رستے والا ہے جس میں فینا، کہ ہم جو کریں رب کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، مالک کے لیے کریں، اس کی رضا کے لیے اور اس کے حبیب کے لیے کریں. آج ہم ذرا غور کریں. اور انما الاعمال بالنیات، اللہ نے فیصلے، بڑے بڑے نیکیوں کے فیصلے انبوہ کثیر سے نہیں کرنے. اللہ نے فیصلے کرنے ہیں نیت کی تار پر کہ کیا کس لیے تھا. بس یہ بڑا اہم بات ہے، یہ روح ہے، یہی تصوف ہے. صوفی ساری زندگی کرتا یہی ہے. اس لیے تو ولایت کے سرتاج حضرت مولا علی المرتضیٰ، کون ہوگا ان سے بڑا صوفی؟ تب تک ولایت ملتی نہیں جب تک مہر علی نہ لگے. دروازہ مرتضوی پر جو آئے نا، اسے ولایت نہیں ملتی. تو مولا علی المرتضیٰ خود جنگ کر رہے ہیں. اب جنگ کرتے ہوئے دشمن کی چھاتی پہ چڑھ دوڑے ہیں، وار کرنے لگے ہیں، اور اس نے کبھی ناک عمل کیا، تھوک دیا. کرم اللہ وجہ الکریم، ان جیسا چہرہ کس کا. یہ جسارت کی اس نے، جو اس نے کیا. سچ بتائیں، میرے آپ جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ ایک نہیں دو تین چھوڑے لاندا.
میں پنجابی میں کہہ دیا ذرا. مولا علی المرتضیٰ اس کی چھاتی سے ہی اترا ہے. کہا جا بھاگ جا, معاف کیا. وہ رک گیا, کہنے لگا ایسا تو زندگی میں نہیں دیکھا, میں نے تو آخری بار سمجھا. اور مولا علی المرتضیٰ سے پوچھا علی یہ کیا کیا؟ قبضے میں تھا ماں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے وہ ابو جہل تھا. یہ بدر کی بات ہو رہی ہے, ایسی روایت بھی سنی ہے میں نے. بہرحال وہ جو شخص تھا, میں نے ایک جنرل عمومی ایسا ہی سنا, تو وہ شخص جو ہے پوچھنے لگا تم نے مارا کیوں نہیں؟ کہا علی کا جو کام ہے وہ اللہ کے لیے ہے. جب تو نے تھوکا تو اب میری تیری لڑائی رہ گئی, اس میں اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف فینا کہ اللہ کی خاطر جو جنگ تھی وہ نہ رہی. لہٰذا علی آپس کی جنگوں کے لیے لڑنے نہیں آیا, وہ رب کے لیے تلوار اٹھاتا ہے, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. جا. یہ اتنی بڑی بات, اتنی بڑی بات. اور حضرت صدیق اکبر بیٹا مسلمان ہو گیا, عبد الرحمن بن ابو بکر مسلمان ہو گیا, اور آپ آپس میں ابو جی سے باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں جنگ میں آپ 2 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. والذین جاہدوا فینا والے, اور آپ نے فرمانے لگے بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو تجھے نہ میں چھوڑتا, چونکہ تو اس وقت میرا بیٹا نہیں دشمن خدا و مصطفیٰ تھا. دکھائیں ایسی پہچانیں, آج دکھائیں. اب جو ایسے ہو جائیں, دوسری حدیث سنیں. بذکری وذکروا بذکرہم, بڑی پیاری حدیث ہے یہ, مزہ ہی بڑا اس میں. فرمایا, اللہ فرماتا ہے کچھ میرے اولیاء ایسے ہیں, جب وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا یعنی رب فرماتا ہے میرا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ یاد آ جاتے ہیں, یار یہ تو ایسے لوگ وہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے تو ان کے ذکر کرنے سے میں یاد آ جاتا ہوں. واہ واہ مولا, کیسے کیسے بندے ہیں تیرے, رب یاد آ جاتا ہے. یعنی ان کے ذکر سے میری یاد آ جاتی ہے اور میرے ذکر سے وہ یاد آ جاتے ہیں. اس لیے اب ایک اور حدیث سنیں, تاجدار کائنات کے فرامین ہیں یہ. کون کون چاہتا ہے اس کے دل کی گرہیں کھل جائیں؟ سب چاہتے ہیں. سنیں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج ہم ان کی مجلس کے ذکر کر رہے ہیں, حضور غوث پاک ان میں سے ہیں. فرمایا ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ, فرمایا بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود ہی اللہ کے ذکر کی چابیاں بن جاتے ہیں. آپ اس کی تازہ تازہ مثال لاہور والوں لیا کرو. حضور داتا صاحب جاتے ہو تو کیا یاد آتا ہے؟ اچھا یہ بتائیں, ظالم ترین آپ نے تو اور بھی لوگ دیکھے نا, بزرگوں نے زیادہ, زمانے کا بدنام آدمی بھی ہو اس دروازے پر جاتا ہے تو, اور جو اون والا پہلے سے جس کی بولی دوسری ہوتی ہے, جو رستے والا فینا والا ہوتا ہے اس کا رستہ جدا ہوتا ہے. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اللہ والے ایسے ہوتے ہیں, وہ خود ہی اللہ کے ذکر کی چابیاں بن جاتے ہیں. جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے رب دوسرے لوگوں کے دلوں پہ پڑے ہوئے زنگوں کے تالے اور غفلتوں کے تالے توڑ کر اپنے ذکر کی چابی ان کے ذریعے کھول کر انہیں اپنے قریب کر لیتا ہے. مجھے یہاں پر حضرت بایزید بسطامی کا قول یاد آ گیا. واہ واہ واہ, آج زمانہ بڑا عجیب ہے, میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا, یاد کیا کریں. آج اہل تصوف پر تان کا دور, نہ جنہوں نے کبھی بایزید کو جانا, نہ پہچانا, نہ پڑھا, نہ جانتے, نہ بس ایک بس سنایا. حضرت بایزید بسطامی, ان کا اصل نام طیفور بن عیسیٰ ہے. کیا نام ہے ان کا, یہ یاد کرنا ہے آپ نے, جوان اسپیشلی, طیفور بن عیسیٰ. کیا نام ہے؟ طیفور بن عیسیٰ. اور ان کا لقب ہے بایزید.
کئی لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا تھا اس لیے با یزید ہے. تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی, تم نے حضرت با یزید کا بیٹا بھی پیدا کر لیا. ان کی تو شادی نہیں ہوئی. ابا یزید اس لیے نام پڑ گیا جیسے ابو ہریرہ بلیوں والے, ابو تراب مٹی والے, تو ابا یزید یعنی زیادہ والے, کیونکہ آپ کثرت سے عبادات کرتے تھے, ریاضات کرتے تھے, اس لیے آپ کا نام با یزید پڑ گیا تھا. عرض آگی سمجھ؟ یہ چیزیں آپ کو کوئی نہیں دے گا جلد, اس کو لیا کریں. میری بس مجھے کہیں سے سودا آتا ہے میں بھی کہنا لکانا نہیں دہی جاؤ, میرا بھی نہیں, ہمارا ایسے ہی نام ہم بچول رہے ہیں. اب حضرت با یزید بستامی کے بارے میں آتا ہے آپ کے فرامین میں, فرمایا لوگوں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا کرو جو اللہ والے ہو جائیں نا, ان کی صحبت میں ایسے ہو جاؤ کہ تمہارا نام ان کے دل پہ آ جائے. وہ کہتے نہیں ذرا نگاہ چ رکھنا, ہو صحیح نگاہ والا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ ہزاروں کی بدلتے تقدیر دیکھی. وہ کیسے تقدیر بدلتی ہے وہ نسخہ سن لیں. وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ تقدیر ایسے بدلتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں, اور آقا کی حدیث کا مفہوم بھی ہے, مرد مومن مرد حق اللہ کی بارگاہ میں قربت اور میت والا جو ایسا ہوتا ہے رب اس کے دل پر 70 بار دن و رات میں نگاہ کرتا ہے. فرماتا ہے جب تیرے اس کے دل میں تیرا نام بھی دیکھے گا تو اس کی وجہ سے تیری بھی بخشش و کرم کی خیر پڑ جائے گی. اس لیے 70 بار رب کی بارگاہ کی رحمت ہوتی ہے. مجھے شعر یاد آ رہا ہے حضرت خواجہ قطب الدین فریدی صاحب, غلام قطب الدین فریدی, اللہ ان کو صحت کاملہ اجل عطا فرمائے. یہ شعر میں نے کم و بیش ان سے کوئی 20 سال پہلے سنا تھا. فرماتے ہیں سونا ہی بن گئے نہ سونے والے. توجہ سے سننا, شعر بڑا چھوٹا سا ہے. سونا ہی بن گئے نہ سونے والے, اس لیے سوتا ہوں میں ایک سونا گھر کے پاس. میں سمجھاتا ہوں کہ نہ سونے والے سونا بن گئے, اس لیے جو سونا بنانے والا ہے اس کے پاس سوتا ہوں کہ کہیں مس ہوگا تو میں بھی سونا ہو جاؤں گا. وہ صحبت اور خیر کی بات آ جاتی ہے. تو عرض کر رہا ہوں یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اور جن کو یہ نصیب ہو جاتا ہے فینا والے, میرا دل ہی نہیں کر رہا میں اس سے آگے جاؤں یارو. تو اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم انہیں ضرور اپنا رستہ دکھا دیتے ہیں. اور جنہیں وہ اپنا رستہ دکھا دیتا ہے ان کا حال کیا ہو جاتا ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عمران بن حسین سعاد کے ساتھ, یہ مولا علی کے بھی شاگرد ہیں, اور ان کے بارے میں روایات میں سیاستہ اور کتب حدیث میں آتا ہے 30 سال تک ان کا حال رہا. کتنے سال تک؟ 30 سال تک. حضرت یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں 30 سال تک ہم نے دیکھا کہ فرشتے صبح و شام آقا کے صحابی سے مصافحہ ہاتھ ملانے کے لیے آتے تھے. یہ میں آقا کے صحابی کی بات کر رہا ہوں. صبح و شام 30 سال قید. حضرت یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں یہ حال ہو جاتا ہے, پھر ان کا عالم جدا ہو جاتا ہے. اور علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کی جب وفات ہوئی, وصال ہوا, تو آپ کو دفن کرنے کے لیے لوگ کپڑے لینے کے لیے بھاگے اور نکلے, تو دیکھا کہ غیبی طور پر اویس کرنی کے لیے کفن بھی آ گیا, ان کی قبر بھی کھد گئی. یہ حضرت اویس کرنی کی بات سنا رہا ہوں, کسی چھوٹے بندے کی بات, اور حوالہ علامہ ابن تیمیہ کا دے رہا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے جو میرے رستے والے ہو جائیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ فرماتا ہے پھر ایسا وقت آتا ہے میں ان کو اپنی معیت میں لے لیتا ہوں, بلکہ وہ میری معیت والے اور میں ان کی معیت. اتنی بڑی بات, لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں.
اور حدیث میں آیا نہیں سمع الذی یسمع بہ، بصرہ الذی یبصر بہ، رجلہ التی یمشی بہا، یدہ التی یبطش بہا، وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّ، فرماتا ہے پھر وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں مگر دیکھتا میں ہوں۔ وہ دیکھنا میری، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اور حتیٰ کہ وہ جب بھی کوئی مجھ سے مانگتا ہے میں خالی نہیں رہنے دیتا۔ اختتام کرتے ہوئے حضور غوث پاک کی یہ بات سنا کر ختم کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کچھ اور تھا، بن کچھ اور گیا، مگر ٹھیک بن گیا، سالن اچھا بن گیا، ہائے ہائے سالن سوادی بن گیا، سوادی ان کا شکر۔ حضور غوث پاک، یہ مجھے بڑی بات پسند ہے، آپ بھی سنا کریں، میں بار بار آقا کی کچہریوں کی باتیں کیا کریں، پتہ نہیں کب کریں، بس ختم۔ حضور غوث پاک خطاب فرما رہے ہیں، میں نے سنایا ہو تو دوبارہ مجھے سنیں۔ حضور غوث پاک خطاب فرما رہے ہیں، خطاب فرماتے ہوئے اچانک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا خطاب بند کر دیا، 70,000 کا مجمع ہے، خطاب بند کر کے ان کے ایک خلیفہ ہیں شیخ علی حیتی، ان کے پاس آ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے پیر کھڑا ہو گیا، اور اتنے میں حضرت شیخ علی حیتی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سامنے کھڑے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کیا پوچھ رہے ہیں، اب دل والوں کی باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ فرمانے لگے علی حیتی خواب میں کیا دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہے تھے۔ یعنی جو شیخ علی حیتی خواب میں دیکھ رہے تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جاگتی آنکھوں سے آقا کی زیارت میں آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے تھے، وہ کیا فرما رہے تھے میرے آقا؟ حضور وہ فرما رہے تھے میرے عبد القادر کا دامن نہ چھوڑنا۔ لوگوں بتاؤ، جن کی ذکر سے دل کی چابیاں کھلیں اور دل کی گرہیں کھلیں، ان کو شیخ پیران پیر دستگیر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ ان کی صحبتوں میں جڑے رہنے میں خیر ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔